الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حضرات، گزشتہ 2 ہفتوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا تھا، اور وہ اس کانٹیکسٹ میں کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں جو بڑی شخصیات ملتی ہیں جن کا بہت انفلوئنس رہا، جن کا اثر رہا، ان میں عباسی دور میں اور اس سے پہلے اموی دور میں، دونوں دور کا تذکرہ ہم لوگوں کے سامنے سے گزر رہا تھا. اسی دور کی جو اہم شخصیتیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا تھا. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا. ان میں نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت بہت سے صحابہ موجود تھے، اور خاص طور سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ میں تھے جو کوفے سے قریب تھا. ان سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر آیا تھا کہ حدیث کے بہت سے ذخیرے، جن کتابوں میں حدیثیں لکھی گئی تھیں، یہ سب بعد میں زیادہ تر لکھی گئیں. اس وقت زبانی حدیثیں لوگوں کے پاس تھیں، سینوں میں محفوظ تھیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دور کے بڑے اساتذہ ملے، کوفے کے، بصرہ کے، اسی طرح سے شام اور حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، جہاں انہوں نے کثرت سے حج کیے، اور حج کے زمانے میں بھی بہت سے علماء سے حدیث کا علم حاصل کیا. اور ان کے مختلف شاگردوں نے ان کی حدیثوں کے جو مجموعے تھے الگ سے ان کو جمع کیا. اس کو علامہ خوارزمی نے تقریباً 15 مجموعے حدیث کے ایک ساتھ جمع کیے ہیں، جو ہماری لائبریریوں میں آج موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہونے والی کتنی بڑی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں تقوی اور طہارت نصیب فرمائی تھی، کثرت سے نفل پڑھنے کا اہتمام، راتوں میں اٹھ کر عبادت، روزوں کا اہتمام، حج اور عمرے کا اہتمام، اور اس کو صرف انہوں نے عبادتوں تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ دنیا کے کاروبار جو سمجھے جاتے ہیں، تجارت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت بھی عطا فرمائی تھی. تو وہاں بھی انہوں نے اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کو برت کر دکھایا بہت کامیابی کے ساتھ. ریشم کے کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، اور اس کاروبار کے اندر انہوں نے بنیادی طور پر اپنا مقصد یہ بنایا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر سامنے والے کے بارے میں یہ محسوس ہوتا کہ یہ اتنی قیمت نہیں ادا کر پائے گا تو وہ کم قیمت میں اسے ادا کرتے. کبھی ان کے کچھ شاگرد اگر ان کی دکان پہ موجود ہوتے اور 1-2 واقعات ایسے ہوئے کہ انہوں نے زیادہ قیمت لے کر بیچ دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قیمت کو لوٹانے کے لیے انہوں نے دور دراز کا سفر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا یہ ریٹ نہیں ہے، آپ سے زیادہ وصول کیا گیا. میں ابو حنیفہ ہوں، میرا کاروبار ہے، میرے جس شاگرد نے ایسا کیا اس نے غلط عمل کیا. حالانکہ جائز ہے کوئی بھی ریٹ ایسا ہو جس پر گاہک اور بیچنے والا دونوں متفق ہو جائیں تو وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں احتیاط کرتے تھے. اور جب کپڑا دکھاتے تھے، پیش کرتے تھے، تو یہ طریقہ تھا کہ اس میں اگر کوئی عیب ہو تو وہ بتا دیا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، اس کی وجہ سے اس کی اتنی قیمت کم ہے، اگر آپ اتنی کم قیمت پہ اسے لینا چاہیں تو لیں، ورنہ بغیر عیب کا کپڑا ہے جس کی قیمت زیادہ ہے. تو ایسے بہت سے ان کے واقعات موجود ہیں. قرض دینے کے بھی کثرت سے واقعات موجود ہیں کہ لوگوں کو وہ قرض دے کر سپورٹ کیا کرتے تھے، اور قرض دینے کے بعد عام طور سے لینے والا بچتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ خود قرض دے کر راستہ بدل لیتے تھے کہ جس نے قرض لیا ہے اس کو شرمندگی نہ ہو. وہ سامنے سے اگر آ رہا ہے تو اس کا راستہ چھوڑ دیتے
کہ سامنا ہوگا تو اسے شرمندگی ہوگی اور وہ سوچے گا کہ ہمیں فوراً ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس معاملے میں بھی ان کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور دوسری طرف ان کی ذہانت کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدث ہیں، وہ انہوں نے جو کتاب ہے ان کی تذکرۃ الحفاظ، یعنی ایسے محدثین کا تذکرہ ہے کہ جن کو کثرت سے حدیثیں یاد تھیں، جن کو حفاظ کہتے ہیں، حافظ حدیث کہتے ہیں، ان میں ان کا تذکرہ فرمایا. تو انہوں نے لکھا کہ کان من اذکیاء بنی آدم، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آدم کے بیٹوں میں ذہین ترین لوگوں میں تھے. دنیا کے جو ذہین ترین لوگ گزرے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شمار کیا جا سکتا ہے. اسی لیے عباسی دور میں ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے دوسرے شاگرد تھے، انہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ آج بھی یورپ میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے لیے جو قانون بین الممالک، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کا نام دیا، اس سلسلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت بلند ہے. اور تقریباً 1200ویں برسی یورپ میں جو قانون کے ماہرین ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً 45-50 سال پہلے ان کی برسی منائی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مان کر کہ قانون کی دنیا میں انہوں نے ایک نئی جہت مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو دی ہے کہ جب دو حکومتوں کے تعلقات ہوں تو ان کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، اور اسلامی سیاست کو بہت کھول کر انہوں نے بیان کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل ایک فقہی کونسل بنا دی تھی، جس میں جو تقریباً 30 سالوں تک اس میں بحثیں ہوتی رہیں، اور کم سے کم اس کے 40 ممبر ہوتے تھے. لاکھوں ایشوز پر ان میں ڈسکشن ہوتا، اور اس کے بعد پھر ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر یہ رائے ہونی چاہیے دلائل کی روشنی میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ظرافت بھی عطا فرمائی تھی، یعنی بات سے بات نکالنے کی صلاحیت بہت تھی. اس میں کچھ واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں ان کے کہ انہوں نے نائی کے پاس جب بال بنوا رہے تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سفید بال ہیں وہ تم نکال دو، اسے چن دو. تو نائی نے یہ کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جن بالوں کو آپ نکلوا دیتے ہیں وہ بال اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کالے بال نکال دو تاکہ میرے کالے بال زیادہ ہو جائیں. اسی طرح سے ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شیعہ تھا ان کے گاؤں میں کہ جس نے اپنے 2 خچر، جو گدھے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، تو اس نے اپنے 2 خچروں کے نام، ایک کا ابو بکر نام رکھ دیا تھا، ایک کا عمر نام رکھ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ شیعوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر کی اس کی شان میں گستاخی کرنے کو اپنا ایک ضروری کام سمجھتے ہیں وہ، اور اس کو بڑی بات، اچھی بات سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ نام رکھا تھا. تو یہ واقعہ مشہور ہوا کہ ایک خچر نے لات ماری اور جو مالک تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم معلوم کرو کہ جس خچر کا عمر نام رکھا تھا اسی نے لات ماری. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اتنی گستاخی کی جائے. تم نے ہی نام رکھا اور بھگتو پھر اس کی سزا. تو اس طرح کے بھی مناقب امام ابو حنیفہ کے نام سے کافی ضخیم کتاب ہے، اس میں ان کے بے شمار واقعات اس انداز کے بھی لکھے گئے. ہندوستان میں بھی اردو زبان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ کافی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، جن میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک بڑے تھنکر تھے، سیرت النبی انسائکلوپیڈیا لکھی انہوں نے. نعمانی جو ان کے نام میں لگا ہوا ہے وہی نعمان بن ثابت نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہی کی طرف وہ نسبت کرتے تھے. عام طور سے حنفی نسبت کی جاتی ہے لیکن انہوں نے نعمانی نسبت کی تھی، اور کتاب لکھی تھی سیرت النعمان. تو اس میں بھی اس قسم کے بہت سے واقعات آئے. چونکہ علامہ شبلی ایک بڑے درجے کے ریسرچ کے ماہرین میں تھے، تو ان کے ذکر کردہ جو واقعات ہیں یا ان کی تحقیق ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ گوشے تھے جن میں ہم نے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ذکر کیا، ان کے معاملات اور تجارت سے متعلق اور قرض کے لین دین سے متعلق بھی ان کی خصوصیات کا ذکر کیا، فقہ میں جو ان کی مہارتیں تھیں، ان کے کارنامے تھے، ان کا ذکر کیا. اس کے علاوہ حدیث کا وہ بہت ہی زرعی اور سنہرا دور تھا،
اس دور میں حدیث کے لیے ان کی کیا خدمات رہیں، ان کے شاگرد کتنے زیادہ ہوئے جنہوں نے ان کے فقہ کو آگے بڑھایا، کتابیں لکھیں، جن کی وجہ سے آج ہندوستان میں ہی نہیں پورے یعنی بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ ترکی اور دنیا کے مختلف خطوں میں ان علاقوں کے لوگ جو بسے ہوئے ہیں، اور پھر سینٹرل ایشیا میں آپ کو معلوم ہے کہ تمام علاقوں میں حنفی فقہ کو ماننے والے لوگ زیادہ ہوئے۔ پھر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نام اور کام کو باقی رکھ دیتے ہیں، ان کو ان ایسے شاگرد ملے، امام مالک کو، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اجمعین، تو ان لوگ ایسے لوگ ملے، ورنہ ائمہ مجتہدین تو بہت تھے، امام اوزاعی تھے، لیث بن سعد تھے، حضرت سفیان ثوری تھے، سبھی لوگوں نے محنت کی تھی اور حدیثوں سے مسائل نکالے تھے، لیکن ان کے شاگرد اور ان کے ماننے والے لوگ زیادہ رہ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ریسورسز زیادہ موجود تھے، ان سے حوالہ لینا، ان کا ریفرنس لینا، ان سے استفادہ کرنا زیادہ آسان ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام جن لوگوں کے ذریعے سے پہنچا تو وہاں ان کے ماننے والے اور فقہ میں ان کی تقلید کرنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ اور تقلید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی بات ماننا جس کی بات خود بنفسی دین میں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کی اپنی بات دلیل میں حجت نہیں ہے، امام مالک کی اپنی بات حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن وہ جن دلیلوں کی بنیاد پر کوئی مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اگر ہمیں علم نہیں ہے، ذاتی طور پہ ہم اجتہاد نہیں کر سکتے تو ہم انہیں مان سکتے ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کی بہت چھوٹی سی چند جھلکیاں تھیں، اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جو ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب آئندہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔